راج صاحب، یہ کیوں ہوتا ہے آزاد جموں کشمیر میں کہ کوئی حکومت بھی ایک ٹینیور میں چار حکومتیں تبدیل ہو جاتی ہیں اور لوگ اپنے گروپس بھی تبدیل کر لیتے ہیں اور باقی بھی سب کچھ ہو جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہر دفعہ ایسا الیکشن ہو، زیادہ وزیر اعظم نے اپنی مدت جو ہے وہ پوری کی ہے۔ گزارش ہے، دیکھیے حکومت چلانا ہمارے آدمی کے بس میں نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ میں اب چونکہ وہ جا رہے ہیں تو اس کے بارے میں بات کرنا مناسب نہیں، ادھر موجود بھی نہیں ہے تو اچھا نہیں لگتا، لیکن جو سب سے بڑا آفس ہے وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہے، وہ اجاڑ پڑا ہوا۔ اچھا، پرائم منسٹر ہاؤس مظفر آباد میں اجاڑ پڑا ہوا ہے، کشمیر ہاؤس جہاں پرائم منسٹر کا وہ اجاڑ پڑا ہوا ہے، وہ ایک اور جگہ رہتے۔ ان پیسوں سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی بجلی کی بچت کر لیں تو اس سے نظام چل جائے گا۔ بات یہ ہے کہ کچھ ایسے عہدے ہوتے ہیں جن کی اپنی ایک ان کے لیے ان کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ بھی وزیر اعظم رہے، میں بھی وزیر اعظم رہا ہوں، یہ وزیر نہیں رہے، میں وزیر رہا 2 دفعہ۔ آزاد کشمیر جو ہمارا نظام ہے، یہ وزیر اعظم رہے، یہ وزیر نہیں رہے، کہ ایک کام ہو گیا کسی کا، وزیر صاحب نے اس کا کیا، اس کا کام ہو گیا، یہ نہیں میں کہنا جائز، لیکن اس کی بھوک تب تک ختم نہیں ہوتی جب تک وزیر اعظم سے ملاقات نہ کر لے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر میں سیاسی جماعتوں کا، وہ کارکنوں کا بڑا قریبی ایک رابطہ رہا، اور پرائم منسٹر جو ہے وہ ہمیشہ عوامی آدمی رہا۔ اس نے کبھی اس بات، یہ نہیں ہے کہ آپ مرسیڈیز کار چھوڑ کر سوزوکی پہ بیٹھ جائے تو اس سے آپ عوامی بن جائیں، نہیں، جب تک آپ کا لوگوں کے ساتھ، جس طرح انہوں نے فرمایا کہ جب تک آپ کا لوگوں کے ساتھ جب ایکسیس نہیں ہوگی تو یہ ہوگا۔ تو ایک ایشو تھے، گورننس کے ایشو تھے، یہ بھی ایک وجہ بنی جس کی۔ سردار دیگ صاحب، یہ جو ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو وعدے ہوئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نئی حکومت اس کو پورا کر دے گی؟ صاحب صاحب ایسے ہے کہ یہ جو وعدے ہوئے ہیں یہ حکومت پاکستان کی سطح پر ہوئے ہیں، پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سطح پر ہوئے ہیں اور ہائیسٹ لیول پہ ہوئے ہیں۔ اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ بہت خوشی کی بات ہے، بڑا خوشکن ہے کہ جو نوجوانوں کی سوشل میڈیا پہ تقریریں موجود ہیں کہ ہم دوسرے ملک سے بات نہیں کریں گے، پڑوسی ملک سے بات نہیں کریں گے، صرف ریاستی حکومت سے بات کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ نظریہ علاقہ پاکستان کی اور کشمیر بنے گا پاکستان کے موقف کی تائید ہوئی ہے۔ ہم خوش ہیں کہ وہ اسلام آباد میں بھی آگے بیٹھے ہیں اور مظفر آباد میں بھی برقی وزراء کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ایک اس کا پولیٹیکل آئیڈیولوجیکل پہلو ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو حکومت آگے آئے گی، اور یقیناً پیپلز پارٹی نے اپنے نمبر پورے کر لیے، تیاری کر لی ہے، 4 دن لگتے ہیں، ہفتہ لگتا ہے، 10 دن لگتے ہیں، میں کہہ نہیں سکتا، لیکن جب یہ حکومت بن جاتی ہے تو یہ حکومت جو ہے ان وعدوں کو، چونکہ حکومت پاکستان نے یہ وعدے کیے ہوئے ہیں، اس لیے ان وعدوں کو پورا کرنا چاہیے بھی اور یہ یقیناً کرے گی بھی۔ یہ حکومت جو بننے والی حکومت ہے، اب اس کے لیے جو اخلاقی مشکلات ہیں، جو مارل مشکلات ہیں، وہ یہ ہیں، ہمارے لیے قابل احترام لوگ ہیں، سارے دوست احباب ہیں، اپنے ساتھی رہے ہیں پارلیمنٹ میں، کہ جس کا ابھی راج صاحب نے بھی ذکر کیا، سردار تنویر صاحب نے بھی ذکر کیا، پچھلی حکومت میں بھی پرابلم یہ تھا کہ جو لوگ حکومت بنا رہے ہیں وہی اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی جماعت کی حکومت ادھر بھی ہے ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس حکومت کو بھی جو لوگ بنا رہے ہیں، ووٹ دے رہے ہیں، فیصلہ ہوا ہے جو اس کے مطابق اس وقت تک ہے جو ہے اس کے مطابق وہی لوگ ووٹ دینے کے بعد اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ اب یہ جو صورتحال ہے، کسی حکومت کو چلانے کے لیے توپ اور تیر و تفنگ نہیں چاہیے ہوتا، ایک مارل آئیڈیولوجیکل اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے۔ وہ نہ پچھلے سسٹم میں تھی اور نہ آنے والے سسٹم میں مجھے دکھائی دیتی ہے، وہ بڑی 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 کمزوری کا پہلو ہے۔ لیکن وعدے جو ہیں، یہ چونکہ جو مطالبات ہیں ان میں بعض جائز مطالبات ہیں، مناسب مطالبات ہیں، بعض کا تعلق البتہ آئین اور قانون کے ساتھ ہے، لیجسلیشن کے ساتھ ہے، اور مہاجرین کی سیٹوں کا معاملہ ہے، دوسرا تیسرا ہے۔ صاحب صاحب جو 6 نومبر آ رہا ہے، اس 6 نومبر میں برٹش اخبارات کے مطابق، میں اپنی بات نہیں کرتا، برطانوی اخبارات کے مطابق صرف ایک ہفتے میں جموں کے جنگلوں میں 3.5 لاکھ لوگ شہید ہوئے ہیں۔ ہمارے جو لوکل اس وقت افروزے ہیں، مانامے ہیں، ان کے مطابق 5 لاکھ سے زائد لوگ شہید ہوئے ہیں، اور وہ سارے مہاجر ہو کے پاکستان میں آئے۔ ان کو آپ ووٹ کے حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی ایک مطالبہ ہے۔ یہ جو ہے یہ ایڈمنسٹریٹو معاملہ نہیں ہے، انتظامی معاملہ نہیں ہے کہ کمیٹی فیصلہ کر سکے۔ اس کے لیے آئینی قانونی بحث چاہیے، اور ہماری قیادت اور پاکستان کی اعلیٰ ترین قیادت جو اس وقت تھی، ان سب کا مشترکہ فیصلہ ہے کہ مہاجرین کے پاس ووٹ کا حق بھی ہونا چاہیے، ہمارے پاس دور ووٹ کا حق بھی ہونا چاہیے،
اور کشمیریوں کو جو مہاجرین جموں و کشمیر پاکستان میں آباد ہیں جو فیسلٹیز موجود ہیں وہ موجود ہونی چاہیے. ان کے ڈیولپمنٹ کا جو فنڈ ہے اس کا آغاز میں نے کیا تھا. یہ ڈیولپمنٹ اس سے پہلے مہاجرین کے پاس ڈیولپمنٹ 70 سال سے اسمبلی موجود ہے لیکن ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں ہوا کرتے تھے. آہستہ آہستہ ان میں اضافہ ہوا. تو یہ ایک مطالبہ ہے. اس طرح کے کچھ مطالبات ہیں. اسی طرح مراد کا معاملہ ہے. مراد کے معاملے میں جب بلاول بھٹو صاحب وزیر خارجہ کی حیثیت سے مظفرآباد گئے تو میری اسمبلی کی تقریر ریکارڈ پر ہے اور جو ہے وہ اس کے سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے. تو ہم نے اس کا بہت پہلے ذکر کیا تھا لیکن ہمارے باقی سارے ساتھیوں کا اس طرح خیال ہے, میرا بھی اس پر پختہ خیال ہے کہ آزاد کشمیر میں کوئی ایسی قابل ذکر مراحت نہیں ہے جو بلوچستان سے زیادہ ہوں, کوئی کے پی سے زیادہ ہوں, کوئی پنجاب سے زیادہ ہوں, کوئی فاٹا سے زیادہ ہوں, کسی اور علاقے سے زیادہ ہوں. ایک روٹین کی بات ہے, منیمم تنخواہیں ہیں ایم ایل ایز کی, وزراء صاحبان کی اور ان کو. لیکن یہ بات مطالبات کا جو ایجنڈا ہے, میں آپ سے گزارش کروں کہ پہلے 3-4 کا تھا جس طرح ان دوستوں نے ذکر کیا ہے, پھر 38 ہو گیا. ابھی میں آپ سے ابھی ریکارڈ پہ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے مطالبات حل بھی ہو جائیں تو اس کے باوجود مطالبات جاری رہیں گے اور کچھ لوگ سڑکوں پر رہیں گے. وہ سڑکوں پر رہنا چاہتے ہیں, احتجاج کرنا چاہتے ہیں, وہ آزاد کشمیر حکومت کے اسٹیٹس کے لیے باہر نکلیں گے, کراچی معاہدے کے لیے باہر نکلیں گے, وہ ایکٹ 1974 کے لیے باہر نکلیں گے اور متوازی حکومت بنانے کی کوششوں کے لیے بعض لوگ ان کی خواہش ہے نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے. تو یہ داستان طویل ہوتی جا رہی ہے. اس لیے اس میں آپ یہ سمجھیں اگر کہ کوئی مسائل حل ہو جائیں گے تو معاملہ سیٹل ہو جائے گا, اس طرح کی بات نہیں. جی سردار ایک اگر بات کی وضاحت کر اگر آپ اجازت دیں, گزارش یہ ہے کہ بالکل درست فرمایا انہوں نے, ہمیں چاہیے 27 حکومت بنانے کے لیے. اب یہ 30, 35, 36 کس لیے بنانے ہیں آپ نے؟ یہ وہی والی بات ہوئی جو پچھلی دفعہ ہوئی. ایک تو یہ خرابی ہے اس میں. دوسری گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں, میں پرسوں ہمارے مرکزی وزراء تھے, ان کے ساتھ میٹنگ تھی, تو میں نے اسد اقبال صاحب سے پوچھا آپ کس حیثیت میں مظفرآباد گئے تھے مذاکرات کرنے کے لیے؟ مجھے ان کی بات سے اختلاف. میں نے کہا آپ تو اجنبی تھے آئین کے تحت, ایلین, آپ کون ہیں؟ یہ حکومت آزاد کشمیر کا کام ہے, وہ کرے گی یہ معاملہ. نہ اس کو اسمبلی کی بیکنگ ہے, نہ کیبنٹ کی بیکنگ ہے, کون اس کو کرے گا؟ مطلب ہے اچھا ایک سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے, آپ نے اس کو ریورس پہلے جب تک نہیں کریں گے تب تک کیسے آپ یہ فلاں کام کریں گے؟ اچھا پھر جو اس میں مالی مضمرات ہیں, جب تک وہ فائنانس بل نہیں آئے گا آپ کیسے اس کو وہ آپ نے کر دیا جی ہو گیا جی, کیسے ہو گیا؟ تو یہ ایشوز ہیں. یہ مطلب ہے یہ آسان کام نہیں ہے, یہ اٹس اے سیریس تھنگ کہ آپ اس کو فائنانس بل آئے بغیر جو آپ منظوری دے دی آپ نے. جی سردار صاحب دیکھیے, ایک تو میں یہ گزارش کروں کہ یہ جو اس وقت پیپلز پارٹی کو جو ریکوائرڈ تعداد تھی وہ 27 ہی ہم نے اب تک رکھے, جو ہمیں باقی حمایت کا جو راجہ صاحب بھی سردار صاحب بھی کہہ رہے ہیں, ہمیں زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو اگر پیپلز پارٹی کی حکومت بنتی ہے تو وہ والا کام نہیں ہوگا کہ جی اپوزیشن میں وہ ہے. وہ ہمیں چونکہ پی ایم ایل این نے یہ کہا ہوا ہے کہ جی اگر آپ کو ہمارے ووٹوں کی ضرورت پڑتی ہے آپ حکومت سازی کریں, ہم آپ کو ووٹ دے دیں گے لیکن ہم شاید وزارتیں نہیں لیں گے. تو اس صورت میں صبح راجہ فاروق حیدر صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی تو اس میں یہی ہوا کہ چونکہ پیپلز پارٹی کو جو ریکوائرڈ نمبر ہیں وہ پورے ہیں. پیپلز پارٹی اگر حکومت میں آ جاتی ہے اور پی ایم ایل این جو ہے وہ اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھتی ہے تو ایک نظام بنتا ہے. چونکہ دیکھیں سیاست میں اور جمہوریت میں جو پارٹیاں ہوتی ہیں, ایک نے حکومت کرنی ہوتی ہے, دوسرے نے اپوزیشن کرنی ہوتی ہے, لوگوں کی آواز بلند کرنی ہوتی ہے. اور لوگوں کو بھی یہ ہوتا ہے کہ ایوان کے اندر ہماری بات بھی ہو رہی ہے, ہمارے حوالے سے بھی ڈسکس ہو رہا ہے, تنقید بھی ہوتی ہے, اچھے کام کی تائید کی جاتی ہے, اور اگر کوئی صحیح کام نہ ہو تو اس کے اوپر تنقید کی جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں انوار الحق صاحب نے جو انوائرمنٹ کریٹ کر دیا, اس انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنا بڑا ضروری ہے. کیونکہ ہم اس ریاست کو پاکستان کا دفاعی اثار سمجھتے ہیں اور اس کا جو ماحول ہے, جو پرامن ماحول ہے, ہم نہیں چاہتے کہ یہ ماحول خراب ہو. اگر آزاد کشمیر کے اندر انتشار ہوگا, ہم گلو گیر ہوں گے, ہم آپس میں اس طرح کے مسائل سے دوچار ہوں گے تو وہ لوگ بھی مایوس ہوں گے اور اس تحریک کو بھی, اس جہاد کو بھی نقصان پہنچتا ہے.